وہ وزیر اعظم جس کے ہاتھ میں 10,000 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے، کیا اس نے ایک گھڑی میں ہی بے ایمانی کرنی تھی؟ کرپٹ ہوتا تو سر محل بناتا، لندن فلیٹس بناتا، جائیدادیں بناتا، فیکٹریاں بناتا، بینک بیلنس بناتا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی ڈھنگ کا الزام تو ڈھونڈ لیتے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ پیر کو دو اہم کیسز کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوئی پروسیڈنگز، اور دونوں پر پھر میرا قانونی اور سیاسی تجزیہ۔ اس کے علاوہ آج کے اہم کیسز میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ فل بینچ اپنی سماعت جاری رکھے گا، جو کہ گزشتہ کل شروع کیا تھا، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ایسٹ افضل مجوکا آج عدت اپیل کیس میں سزا کی معطلی پر عمران خان اور بشا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کی بحث سنیں گے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت میں 2023 کیسز کی سماعت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو 29 مئی کو ایک جعلی پر ایف آئی آر دی گئی تھی وکلا کے خلاف، جس میں ایک نوجوان وکیل فتح اللہ برکی بھی تھا، جس نے اسالٹ کیا تھا اگینسٹ خاور مانیکا۔ سب نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وہ جب گالیاں دے رہا تھا عمران خان صاحب کو تو نوجوان تھا، وہ غصے میں اسے اسالٹ کیا تھا، اور اسالٹ کی سزا میکسیمم 3 مہینے کی ہوتی ہے اور بیلیبل کیس ہے۔ لیکن جس طرح ان غارت گروں کے کہنے پہ اسلام آباد پولیس نے 780 اے اور پھر 324 پی پی سی، 506 پی پی سی، 382 پی پی سی، بہرحال پتہ نہیں کتنے سیکشن لگا دیا، اور ایک نہیں کئی وکلا کے نامینیٹڈ اور 25 نامعلوم وکلا کے خلاف کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے۔ اور آج اس کو ہم نے کل دیکھا تھا، اور آج ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا ریمانڈ کے بعد، ریمانڈ کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو ریمانڈ کو بھی کنٹیسٹ کریں گے، اور فزیکل ریمانڈ نہ صرف اس کو ہم کنٹیسٹ کر کے اپوز کر کے انشاءاللہ جوڈیشل کروا کے یا پھر ڈسچارج کروا کے، ویسے تو ڈسچارج کا کیس بنتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، کیونکہ سارا نظام آپ کو پتہ ہے کنٹرولڈ ہے، کمپرومائزڈ ہے اور مینجڈ ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ اس کو جوڈیشل کروا کے تو بیل لگا کے تو انشاءاللہ اس کی رہائی ممکن بنا سکے۔ بہرحال کل جو 2 اہم کیسز تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 فراڈسٹر ایم این ایز ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور بار بار ان کو فراڈیا کہا کریں، یہ فراڈ کیا ہوا ہے انہوں نے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے یہ اتنا کہہ دیا ان کو اوپن کیونکہ یہ لوگ چور ہیں۔ پہلے بھی پارلیمنٹ میں انہوں نے قرآن پاک کے نیچے حلف لیا ہوا ہے، اور پھر جھوٹ بے ایمان ہوتا ہے وہ کسی کو بھی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو کھلی آفر کر دیا ہے کہ جناب شاہ فیصل مسجد چلے اور قسم اٹھا لیں کہ جناب آپ درست جیتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس کو فردر پروسیڈ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمت نہیں کی۔ بہرحال ان کا جو میٹر تھا اسلام آباد میں جو ٹریبونل قائم ہوا تھا ان کنسلٹیشن ود چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی اپوائنٹ ہوئی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی، جو کہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے پروسیڈنگ کر رہے تھے، اور 30 مئی کو آرڈر دیا تھا کافی ڈیٹوں کے بعد کہ جناب آپ فارم 45، 46، 47 بھی لگائیں، جمع کرائیں، اپنا جواب بھی جمع کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایفیڈیوٹ دیں جس کے بڑے سیویئر کانسیکوینس ہو سکتے ہیں اگر ایفیڈیوٹ میں یہ جھوٹ بولیں گے۔ اور پھر کس طرح بھاگے پورا نظام، الیکشن کمیشن، اے ٹیم بی ٹیم سارے مل کے نہ صرف آرڈیننس لے کر آئے، بلکہ 5 جون کو انہوں نے اپلیکیشن موو کی، ان تینوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگینسٹ دی ٹریبونل، اور کہا کہ جناب ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، بائسڈ ہیں، نیپوٹزم کا شکار کر رہے ہو چکے ہیں، سو اینڈ سو ایلیگیشن لگایا۔ اور پھر 6 کو الیکشن کمیشن نے آنن فانن فیصلہ کر کے اور ٹریبونل واپس کر کے اور جو جعلی آرڈیننس لے کر آئے اس میں ایک ریٹائرڈ جج شکور پراجا صاحب کو لگا دیا۔ اتنی تیزی سے پروسیڈنگ ہوئی ہے، ساری غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی۔ اور کل جو پروسیڈنگ ہوئی جو کہ ان تینوں ایم این ایز نے دی تھی، اور کل جو پروسیڈنگ تھی وہ علی بخاری صاحب کے نام، تینوں کا نام بتا دوں، فراڈسٹر ہمیشہ یاد رکھیے گا، فراڈی ہیں: طارق فضل فراڈیا،
اور عقیل انجم فراڈیا اور راجہ خرم فراڈیا، انہوں نے اپنے آپ کو تو خراب کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور کل علی بخاری صاحب کی پٹیشن تھی اور اس میں عامر فاروق چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیئرنگ کر رہے تھے، اور اس میں جو حال ہوا ہے اس انجم عقیل کا وہ الگ کہانی ہے کہ جناب اس کے سینے چھوٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ایفیڈیوٹ لکھا ہے تو اس میں تو آپ نے الزام لگا دیا جج پہ کہ جناب وہ بائسڈ ہے، اور پھر نیپوٹزم پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے میں تو پڑھنے ہی نہیں آتا، یہ میرے وکیل نے لکھا ہے۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا نہیں، جو کچھ لکھا ہے آپ نے لکھا ہے، انگوٹھا آپ کا ہے، وکیل کی کوئی الیگیشن نہیں ہوتی، آپ پر ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینس ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ کنٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے، اور پھر بحال کر دیا یہ ٹریبونل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 6 جون کے فیصلے کو انہوں نے کالا دم قرار دے دیا ہے، اور 10 مئی کو بھی کالا دم قرار دے دیا ہے، اور تمام پروسیڈنگ جو ہے وہ بھی غلط ہو گئی اور دوبارہ سے وہاں شروع ہوگی جو 30 مئی کو ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے دے ہیو ٹو سبمٹ فارم 45 فارم 46 47 انکلوڈنگ ایفیڈیوٹ۔ یہ امپورٹنٹ خبر تھی، اور اس سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپیل چل رہی ہے سنی اتحاد کونسل کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وومن ونگ کی چیئرمین صدر ہیں کمل شوزم نے بھی کیا ہے، جس کو راجہ سلمان صاحب کر رہے ہیں اور سنی اتحاد کونسل کو فیصل صدیقی صاحب کر رہے ہیں۔ کل گزشتہ کو یہ آرگومنٹس کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں کل کیا ہوا، سب کو دیکھا کہ جسٹس اطہر میں سمجھتا ہوں کل کا دن جسٹس اطہر ملا کے نام پہ تھا، جنہوں نے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، بنیادی حقوق کے مطابق باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سلمان اکرم صاحب کے بارے ایلیگیشن بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کل اچھا نہیں پلیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات تھے انہوں نے بڑے سگیشیسلی معاملات کو دیکھا تھا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آپ کو معلوم ہے ٹوٹلی یہ بی ٹیم ہے ہماری غارت گروں کی اور پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، وہ چاہ رہے تھے کس طرح سے ان کو ایموشنل کر کے میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں ان کو اس طرف لے جائیں، لیکن انتہائی محتاط ہو کے، انتہائی اپنے آپ کو کنسٹرینٹ کر کے سلمان اکرم راجہ نے اچھے آرگومنٹس کیے، اور آج انشاءاللہ کو ججمنٹ کے ساتھ وہ پیش ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں بہتر پرفارم کریں گے۔ کل بھی اچھا کیا تھا اور آج اس سے زیادہ بہتر کریں گے، کیونکہ ان کے مقاصد کوئی نہیں تھے اور انہوں نے بڑے سگیشیسلی ساری چیز کو ڈیل کیا۔ بہرحال اس کے کانسیکوینس یہ ہے، اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو غارت گری چلی 2 سال میں چل رہی ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے سب کو معلوم ہے، اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کیونکہ اگر آئینی اور قانونی پر دیکھا جائے تو میں پہلے انٹرپریٹیشن کر چکا ہوں کہ آئین کی بس اور شک کو چھوڑ دیں، آئین کی جو آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 6 کلاس ڈی ہے، اس کے مطابق 2 لفظ ہوا ہے، پارلیمانی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی۔ پولیٹیکل پارٹی تو تھی سنی اتحاد کونسل، پھر جب 87 بندے ان کو جوائن کیا، پھر ان کے پروونشل گورنمنٹس کے جوائن کیا، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے سرٹیفکیٹ دے دیا، تو یہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹی تھی بلکہ پارلیمانی پارٹی بن گئی، تو ان کا حق بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لا از سائلنٹ، انٹرپریٹیشن آف لا جو ڈیوٹی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی، تو سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن آف لا کر کے ان کو دے سکتی ہے اور بعد میں لیجسلیشن کا ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ لیکن آئین اور قانون کے مطابق تو ملک بہت کم چل رہا ہے، لیکن اب ایک میں سمجھتا ہوں بیداری آئی ہے ججز میں، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، تو انشاءاللہ جو کل کی فائنڈنگز ہیں اگر ورس سوچا جائے گا، اگر آئین اور قانون پر عمل نہ کیا گیا اور کنٹرول فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے کانسیکوینس یہ ہوں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ سینٹ میں بھی ان کی میجورٹی ہو جائے گی 2/3 اور نیشنل اسمبلی میں پھر کھلم کھلا یہ غارت گری کریں گے، اور یہ آئین میں بھی امینڈمنٹ کریں گے، قانون سازی جو چاہیں گے کریں گے، جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ججز کانشیس بھی ہیں، اور کل کی فائنڈنگ سے میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف دی ججز کم از کم اس چیز پہ ہے کہ جناب یہ جو سیٹیں ہیں یہ بندر بانٹ نہیں ہوگی، وہ آپ لوگوں کی نہیں ہے، آپ لوگوں کی سیٹیں آپ کو مل گئی ہیں، میکسیمم میں ورس بتا رہا ہوں، تو وہ کہیں گے کہ جناب اس کو خالی رہنے دیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم آف لا نہیں ہے، اور ان کو سیٹیں جو ہے نا سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے۔ بیسٹ فیصلہ یہ آ سکتا ہے، قانون کے مطابق بھی یہی آنا چاہیے، لیکن میرے حساب سے کل کی اپنی انڈرسٹینڈنگ مطابق قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بہت کام لوگ، قاضی فائز کا تو دل کرتا ہے ہر غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا جائے، جس طرح بلا چھینا گیا، پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا گیا، بڑے ملٹری کورٹس آج تک جو قائم ہیں، یہ سب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہے نا کارنامے ہیں، جس کو جسٹس منیر کو تو ایک چھوٹے سے فیصلے میں ہم 77 سالوں سے یا 75 سالوں سے بدنام کر رہے ہیں، ان کا جو آگے
ہوگا. آج بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مالافائی ڈی کو، ان کی بری نیت کو اور ان کے سارے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کو جو کہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ کس کے ایما پر کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں کیسز تھے، اور آج انشاءاللہ جو کیسز ہوگی اس کی رویداد عدت نیکسٹ ولاگ میں کروں گا. آخر میں ایک ٹویٹ: پاکستان کا ناکام نظام جمہوریت 7 دہائیوں کے بعد یہاں سیاستدان ارب پتی، جرنیل ارب پتی، ججز ارب پتی، صحافی ارب پتی، مافیاز ارب پتی، جبکہ ملک $160 ارب سے زیادہ کا مقروض اور عوام مفلس اور بھکاری. نہ بجلی، نہ گیس، نہ تیل، نہ کارخانہ، نہ مؤثر تعلیمی نظام، نہ مؤثر نظام انصاف، اشیاء ضرورت بھی ناپید، اشیاء خورد و نوش بھی عوام کی پہنچ سے دور. تو یہ ہے پاکستان. نہ آپ کی عزت محفوظ، نہ آپ کی جان محفوظ، نہ آپ کا مال محفوظ. تو یہ ہے اس وقت کا پاکستان. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد.